وہ کل ہم نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک بات تھی کہ غصبی پٹی پر جبیرہ کیا، وضو جبیرہ کریں، اگر پٹی غصبی ہے اس کے اوپر آپ اگر مس کریں تو وضو جو ہے وہ کہا احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہوگا۔ جس نے ابھی نیا نیا اصول کا امتحان دیا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کس نظریے کے قائل ہوئے تھے۔ حال یجوز و اجتماع الامر والنہی لا یجوز قائل ہوئے تھے، یجوز کے یعنی امر اور نہی دونوں فعلی ہیں، امر فعلی ہے اور نہی بھی فعلی ہے، اور اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو اس کا امتثال امر ہو گیا ہے اور گناہ گار ہوا ہے۔ لہذا اگر پٹی پر ہاتھ پھیرا جائے تو وضو ہو جائے گا اگرچہ یہ گناہ گار ہوا ہے۔ اب ہمیں یجوز و اجتماع الامر والنہی اس بات کی طرف لے جائے، اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سیاح سستانی اسی نظریے کے قائل ہے، یجوز و اجتماع الامر والنہی، جیسے شیخ مظفر نے کہا تھا اور اس نے ساری ادلہ بھی پیش کی، بات بھی بڑی قوی ہے شیخ مظفر۔ تو پھر کیوں احتیاط واجب لیا؟ یہاں تو پھر کہنا چاہیے تھا وضو صحیح ہے بس گناہ گار ہے۔ تو یہ ہمارے جو دوسرے علماء اور اتنا یہ مسئلہ جو ہے قسم کا مشہور ہو چکا ہے کہ وضو باطل ہوگا، تو ان کی وجہ سے احتیاط واجب لگ رہی ہے۔ شاید وہ شہرت مقابلے میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے احتیاط واجب، کیونکہ سید خوئی جو ہے نا وہ مشہور کی مخالفت بڑے جلدی کر دیتے تھے، لیکن سید سستانی مشہور کی مخالفت نہیں کرتے، احتیاط واجب لگا دیتے۔ یہ یاد رکھیں، سید سستانی بہت سی احتیاط واجب اس لیے لگاتے ہیں کہ مشہور کے مخالف ان کا نظریہ بن رہا ہے تو مشہور سے موافقت حاصل کرنے کے لیے احتیاط واجب لگاتے، فتویٰ نہیں دیتے، کیونکہ علم تقاضا کر رہا ہے کہ مشہور کی مخالفت کرو، اور مشہور بھی ایک پاور رکھتا ہے، ایک قوت رکھتا ہے کہ وہ کوئی عام عوام الناس نہیں تھے، ہمارے جید علماء اور سب ایک طرف چل پڑے ہیں، تو آخر اس میں قوت ہے تو اس طرف چل پڑے ہیں۔ تو اب ان کا علم ادھر لے جانا چاہتا ہے، مشہور ادھر لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ اگر مشہور کے ساتھ چل پڑے فتویٰ دیں تو اپنے علم کی مخالفت ہو، فتویٰ نہیں دیتے مشہور والا، احتیاط واجب لگا دیتے ہیں کہ میں ہوں متردد، مجھے پتہ نہیں ہے، امام زمانہ کے آنے تک میں کرتا ہوں احتیاط اور آپ بھی کریں احتیاط، یا افعال علم کی طرف رجوع کریں۔ یہی معنی ہے احتیاط واجب کا نا، کہ میں جاہل ہوں، سخت ترجمہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، احتیاط واجب اشکال ان کا ترجمہ یہی ہے۔ تو لہذا ان کا علم ان کو لے جا رہا تھا کہ یجوز و اجتماع الامر والنہی، لہذا وضو صحیح ہونا چاہیے، پٹی پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے گناہ گار ہے، لیکن مشہور ادھر لے جانا چاہتا ہے وضو باطل ہے، تو احتیاط واجب ہے۔ یہاں نماز میں جب ہم جائیں گے وہاں بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ غصبی مکان جو ہے وہاں پر جب آپ نماز پڑھیں جان بوجھ کے تو اجتماع الامر والنہی بن جائے گا، اور سید یجوز کے قائل ہیں، یعنی نماز صحیح ہوگی اور گناہ گار ہوگا اس چیز کے قائل، تو مشہور چل پڑا کہ نماز باطل ہے، تو شاید یہی وجہ بن رہی ہے کہ مشہور جو ہے اس کی مخالفت، یہ تو یقینی ہے کہ سید مشہور کی مخالفت سے بہت بچتے ہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ کی نماز باطل ہوگی، ورنہ فتویٰ نہیں ہے کہ آپ احتیاطاً دوبارہ پڑھیں مباح جگہ پہ، یا افعال علم اگر کہتا ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہے تو اس کی ترجیح، یا یہاں بھی کوئی آئے گا مورد شاید احتیاط واجب والا، کوئی اور بھی آئے، بہرحال تو یہ ہے۔ اچھا، پھر ہم پہنچ گئے تھے، اب شرائط وضو میں سے تیسری شرط پڑھ رہے تھے، اباحت الماء والی، پانی مباح ہو۔ ادھر تو آپ کہتے آ رہے ہیں کہ سید فتویٰ نہیں دیتے، یہ غصبیات والے، پانی مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، غصبیات والے مورد میں احتیاط واجب لگاتے ہیں اور فتویٰ نہیں دیتے، اور یہاں تو فتویٰ دے دیا ہے۔ غصبیات والے مورد میں سیاد کیا کرتے آ رہے ہیں؟ احتیاط واجب لگاتے ہیں، یہاں اباحت الماء فتویٰ دے دیا ہے، یہ کیوں؟ کہا اس کی دلیل اجتماع الامر والنہی والا مسئلہ نہیں تھا، اگر وہی فقط دلیل ہوتی تو یہاں بھی
کہتے اباحت الماء علی الاحتیاط الوجوبی، تو یہاں وہ والی دلیل نہیں ہے علماء کی، یہاں پر دلیل اجماع ہے، لہذا یہاں پر وہ ہے، وہ دلیل ہے ہی نہیں بھائی، اجتماع الامر والنہی یجوز اور لا یجوز، وہ والی بات ہے ہی نہیں، تو لہذا یہاں پر تو فتویٰ نہیں تھا اجماع کی وجہ سے، احتیاط واجب کا والی یہ اس مسئلے میں داخل ہی نہیں۔ اچھا ہم کہاں پہنچ گئے تھے؟ مسئلہ 129 یہ نہیں پڑھی تھی؟ ہاں اچھا اباحت الماء، تو ہم اسی تیسری اباحت الماء پہ پہنچے ہوئے تھے، تو ہمارے ہاں کا شرط ہے کہ پانی مباح ہو، اور یہ اس پہ اجماع ہے جس کی وجہ سے فتویٰ دیا ہے۔ کیا پانی تو چلو مباح ہونا یہ شرط ہے، وہ فضا جس میں یہ وضو کر رہا ہے وہ بھی مباح ہو، یا وہ زمین جس پر وضو والا پانی گرے گا وہ بھی مباح ہو، یا وہ برتن جس سے چلو بھرے گا یا جس میں التماسی وضو کرنے کے لیے بازو کو غوطہ دے گا وہ بھی مباح ہو، کہا یہ ساری چیزیں مباح ہونا شرط نہیں۔ یہاں جو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ مباح ہو جس پہ پانی گرے گا، کیونکہ وضو یہ جو ہاتھ پھیرنا ہے پانی ڈالنا ہے یہ مقدمہ بن رہا ہے، ہاتھ کی حرکت پانی کی حرکت پانی ڈالنا یہ مقدمہ بن رہا ہے زمین پر پانی گرنے کا، زمین میں تصرف حرام ہے تو اس کا مقدمہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ حرام کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ کا وضو بھی حرام ہو رہا ہے، لہذا غصبی جگہ پہ زمین غصبی ہے تو آپ کا وضو حرام ہو جائے گا، وضو حرام تو اجتماع الامر والنہی ہو جائے گا، اور لا یجوز اجتماع الامر والنہی، اور اس طرح کہیں گے کہ آپ کا وضو صحیح نہیں، اور یہ صورت بنے سیاد کہتے ہیں یہ نہ تو مقدمے میں ہم قائل ہیں حکم شرعی کے، نہ اجتماع الامر والنہی میں ہم لا یجوز کے، لہذا یہ ساری شرائط نہیں ہے، شرط وہی ہے کہ پانی مباح ہو، برتن غصبی ہے تو ہوتا رہے، زمین غصبی ہے تو ہوتی رہے، فضا غصبی ہے تو ہوتی رہے، وضو صحیح ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب انحصار والی صورت آ جائے گی کہ اسی برتن کے علاوہ کوئی صورتحال ہے ہی نہیں، اسی غصبی برتن میں آپ کا اپنا پانی ہے، پانی آپ کا اپنا ہے، برتن غصبی ہے، انحصار والی صورت آ جائے گی کہ برتن میں تصرف ہو رہا ہے اور وہ فعل حرام ہے اور انحصار ہو گیا ہے، تو اس صورت میں ہم آپ کی تکلیف تیمم کر دیں گے، تکلیف ہی تیمم ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت آپ کو وضو کرا کے فعل حرام نہیں کروانا چاہتی، آپ کی تکلیف ہی چینج ہو جاتی ہے، تیمم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس مورد میں تیمم نہ کرے اور جان بوجھ کر غصبی برتن غصبی ہے پانی آپ کا اپنا ہے اسی سے وضو کر بھی لے تب بھی اس کا وضو صحیح ہو، کیونکہ آپ تیمم کی بات میں پڑھیں گے کہ جب انسان کی تکلیف تیمم ہو نا اور وہ تیمم کو چھوڑ کے پھر بھی وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہوتا ہے، الا ایک مورد میں باطل ہے، باقی تمام موارد میں صحیح ہے۔ وہ مورد یہ ہے کہ جب پانی انسان کو ضرر دیتا ہو، بیمار ہو جائے گا، اس مورد میں انسان کی تکلیف تیمم ہوتی ہے، اگر کوئی تیمم چھوڑ کے وضو کرے تو صرف اسی ایک مورد میں وضو باطل ہے جب بیمار ہونے کا خطرہ ہے، اس کے علاوہ پیاس کا خوف تھا، وقت تنگ تھا، مثلا یہ والا پانی اسی برتن میں اور کوئی برتن ہی منحصر ہو گیا ہے غصبی برتن، پانی آپ کا اپنا ہے، ان صورتوں میں تیمم آپ کی تکلیف بنی ہے تو آپ اگر وضو کر لیں تو وضو صحیح ہوگا، بس ایک ہی مورد میں تکلیف تیمم ہو اور آپ وضو کریں تو آپ کا وضو باطل ہوگا، جب پانی صحت کے لیے مضر ہو تو وہاں آپ کا وضو ہی باطل ہوگا، باقی آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ تو لہذا یہاں پر بھی انحصار والی صورت میں جب برتن یہی ہے اور برتن ہی نہیں ہے یا اسی زمین پہ پانی گرنا ہے اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے، سارا علاقہ ہی غصبی ہے، آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے یار، تو یہاں پر آپ کا پانی یہیں گرے گا، انحصار والی صورت میں ہم آپ کی تکلیف تیمم کر دیں گے، اور آپ نے اگر تیمم کی مخالفت کرتے ہوئے وضو کر بھی لیا تب بھی آپ کا وضو صحیح ہوگا، کیونکہ ایک ہی صورت میں وضو باطل ہوتا ہے جب انسان کی تکلیف تیمم وہ ہے جب مضر ہو، پانی صحت کے لیے مضر ہو۔ سمجھ آ گئی اس مسئلے کی؟ اچھا اباحت الماء شرط ہے، ولا یعتبر اباحت الفضاء الذی یقع فیہ الوضوء، اباحت الفضاء شرط نہیں ہے،
वला इबाहतुल इना अल्लज़ी यतवज़्ज़ा मिन्हु, इबाहतुल इना भी शर्त नहीं है। मा अदमिल इन्हिसार बिही, जब इसी बर्तन में पानी का रखना मुनहसिर नहीं है और बर्तन आपके पास है अपना, तो आप पानी उसमें उंडेल के वुज़ू कर सकते हैं। तो इस सूरत में अगर आपने अपने बर्तन में पानी ना डाला और फिर भी इसी से कर लिया, तब भी आपका वुज़ू सही है, अगरचे फेल हराम हुआ है, उसके बर्तन में तसर्रुफ हुआ है। ये इन्हिसार वाली सूरत नहीं थी। बल माल इन्हिसार इन्हिसार है कि बर्तन बस यही है, अपना बर्तन है ही नहीं, पानी को निकाला तो ज़ाय हो जाएगा, ज़मीन पे चला जाएगा और बह जाएगा। तो इन्हिसार है इसी बर्तन में, तब भी आपने इसी में वुज़ू कर लिया तो आपका वुज़ू सही होगा। हाँ, इन्हिसार वाली सूरत में वजीफा इंसान का तयम्मुम होगा। वइन कान तिल वजीफा माल इन्हिसार तयम्मुम, लकिन्नहु लौ खालफा वतवज़्ज़ा बिमाइन मुबाह मिन इनाइन मग़सूब, अगर ये तयम्मुम की मुखालफत करते हुए मुबाह पानी इसका अपना है, गस्बी बर्तन है, इसने वुज़ू कर लिया, आसिमा गुनाहगार होगा, वह साहब वुज़ू होगा, इसका वुज़ू सही है। मिन दून फर्क बैनल इग़्तिराफ़ मिन्हु, कोई फर्क नहीं है कि आप वो गस्बी बर्तन से चुल्लू भर रहे हैं, दफ़ातन औ तदरीजन, एक ही दफ़ा भर लिया है या मुतादिद कर रहे हैं। एक दफ़ा जो भर लिया है उसको अगर आप चेहरे पर डालें, फिर नीचे संभाल लें, फिर बाजू पे डालें और कुछ हाथ में फिर इधर कोई करें या तदरीजन करें, थोड़ा थोड़ा जैसे हम करते हैं, का कोई फर्क नहीं है। वह सब मिन हो वालिल्तिमास पिए, उस बर्तन के साथ आप डालें जैसे वो हम लोटा उठा के बाजू पर डालते थे, या बर्तन में ही गोता दें, जैसे भी करें आपका वुज़ू सही है। अच्छा, ये था जब बर्तन गस्बी है या फिजा गस्बी है। अगर मसाब यानी वो ज़मीन जिस पर पानी गिर रहा है वो गस्बी हो तो भी कहा यही बर्तन वाली बात ही है, इन्हिसार नहीं है, और जगह जा सकते हो, बर्तन आपका अपना है, पानी आपका अपना है, बस ज़मीन गस्बी थी। इन्हिसार नहीं है और जगह जा सकते हो तो जाओ, ताकि इस फेल हराम से बच जाओ और जाकर वहाँ वुज़ू करो। और अगर आपने फिर भी वुज़ू कर लिया उसी गस्बी जगह पर, दूसरी जगह जा सकते थे, तब भी आपका वुज़ू सही है, अगरचे फेल हराम हुआ है। और अगर इन्हिसार वाली सूरत है, जहाँ भी जाओ गस्बी है, इन्हिसार वाली सूरत है, तो आपकी तकलीफ तयम्मुम है। आपने तयम्मुम नहीं किया और वुज़ू कर लिया, तब भी आपका वुज़ू सही है, अगरचे आप गुनाहगार। तयम्मुम के लिए और भी तरीके बहुत से हैं। जगह गस्बी हो लेकिन आपके पास बैग में अपनी मट्टी है, हाँ, तो उसको आप कर सकते हैं, कोई तरीका कर सकते हैं। हम वो वाली सूरत फारिग, वरना यहाँ कब तयम्मुम जाएगा, गस्बी जगह पे तयम्मुम नहीं हो सकता। मट्टी गस्बिया जैसे पानी गस्बी था तो हमने कहा वुज़ू नहीं हो सकता, इस तरह मट्टी गस्बिया। अच्छा, यहाँ उसने तयम्मुम और चीज़ से करना है, ज़मीन पे नहीं करना, मट्टी अपने बैग में है, पानी कहाँ था। हुक्मुल मसाब इज़ा काना वाज़ुल मा अलल उज़्व मुक़द्दमा लिल वसूल इलैह, ये मसाब को हम इसलिए शुमार कर रहे हैं कि गस्बी ना हो। जब आपका पानी डालना बाजू पर, चेहरे पर, ये डालना मुकदमा बन रहा है पानी के वहाँ जाने का, और ज़मीन में तसर्रुफ का मुकदमा बन रहा है, और ये तसर्रुफ हराम हो जाएगा, तो ये सारी बात बन रही हो तो कहा इसका हुक्म मसाब का भी हुक्म इना, कोई बर्तन वाला है, इन्हिसार वाली सूरत, दम इन्हिसार वाली, बहरहाल वुज़ू सही है। हमने शर्त लगाई थी कि आज़ाए वुज़ू जो हैं वो पाक हों, तो कहा इतना ही काफ़ी है कि आप जब वुज़ू को धोने लगे तो उसी वक्त पाक कर लें। चेहरा धो लिया है, दायां बाजू धो लिया है, बायां बाजू नजस है, तो अब उसको पाक करके धो लो। तो चेहरे से पहले पाक करना ज़रूरी नहीं है, उसी वक्त पाक कर लो। हत्ता अगर आपका पानी मोतसम है, पैप पकड़ा हुआ है कुर वाला, या जारी अपना, हाँ, कुर वाला पैप ही पकड़ा हुआ है, तो आप उसी वक्त वो धुल भी जाएगा, वुज़ू वाला गसला, और पाक भी हो जाएगा। तो पानी भी नजस नहीं हुआ है क्योंकि कुर था, धुल भी गया है, पाक भी हो गया है, सब कुछ हो गया।
اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا وضو صحیح ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کا پانی نجس نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو وضو پاک کرنے کا کہتے ہیں۔ اگر آپ وضو کو پاک نہیں کرتے اور قلیل پانی ڈالتے ہو سارا تو نجس ہو جائے گا، اور نجس پانی میں وضو ہوتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پہلے پاک کرو۔ یکفی طہارت کل عضو حین غسلہ، دھوتے وقت پاک ہو ہر عضو۔ ولا یلزم ان یکون جمیع الاعضاء قبل شروع طاہرہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو میں شروع ہونے سے پہلے ہی تمام اعضاء پاک ہو۔ فلو کانت نجسا وغسل کل عضو بعد تطہیرہ، اگر نجس ہیں اور تطہیر کے بعد ہی غسلہ وضو والا کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور طہرہ بغسل الوضو، یا وضو والے غسلے میں ہی پاک ہو رہے ہیں، جیسے وہ کور پانی ڈال رہا تھا، فیما یکون الماء معتصم، جب پانی معتصم ہے جیسے کور ہے، کفا، تب بھی آپ کا وضو صحیح ہے۔ ولا یضرت، اچھا وضو والا دھو لیا ہے، مثلا ایک بندے کا خون نکال رہا تھا بازو سے، اس نے کور پانی کا پیپ پکڑا اور دھو لیا، اب مسح کرتے وقت پھر خون نکل آیا ہے تو نکلتا رہے، ہم نے دھو تو لیا ہے، تو وضو کو باطل کرتی ہے پیشاب، پاخانہ، نوم، ری، یہ چیزیں حدث اصغر اکبر باطل کرتے ہیں، اور خون کا نکلنا ان مبتلات وضو میں سے ہے، لہذا ولا یضر تنجس عضو بعد غسلہ وان لم یتم الوضو، عضو دھونے کے بعد پھر نجس ہو گیا ہے، اگرچہ ابھی وضو تمام نہیں بھی ہوا تب بھی یہ والا بعد میں نجس ہونا کوئی ضرر نہیں، وضو صحیح۔ اچھا، سونے چاندی کے برتن جو ہے ان کو کھانے پینے میں استعمال کرنا ممنوع ہے، اور کھانے پینے کے علاوہ بھی ان کا استعمال حرام ہے، احتیاط لازم ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ بھی سونے چاندی کے برتن کا استعمال احتیاط لازم بنا پر حرام ہے۔ اب ایک بندہ اسی برتن سے وضو کرنا چاہتا ہے تو یہاں اس کا وضو صحیح ہوگا، پانی غصب بھی نہیں، اپنا ہی ہے، برتن بھی اپنا ہے، سونے چاندی کا مثلا لوٹا ہے، اس کا وضو صحیح ہوگا، کہا ٹھیک ہے، وضو میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خصوصاً آپ اس مبنے کے قائل ہیں کہ یجوز اجتماع الامر والنہی، کیسے ہم آپ کے وضو کو بات کریں، اگر فعل حرام ہے استعمال تو وہ ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا، وضو صحیح ہے اور آپ اس کی وجہ سے گناہ گار ہیں چاندی کے برتن کو استعمال کرنے سے، کیونکہ ہم یجوز اجتماع الامر والنہی کہتے ہیں۔ اذا توضأ من اناء ذهب او الفضة، سونے چاندی کے برتن سے وضو کیا، وهو ما لا يجوز استعماله حتى في غیر الاکل والشرب والعلاوۃ لزوما، سونا چاندی ایسی چیز ہے کہ جس کا استعمال کھانے پینے کے علاوہ میں بھی برتن کا استعمال حرام ہے، احتیاط لازم، اس سے اگر وضو کرے تو صح وضو، اس کا وضو صحیح ہے۔ سواء کان بالاقتراب منه دفعة او تدریجا، اس سے چلو بھرا ہے دفعتاً یا تدریجاً، اور بصاب منو، یا اس کو پکڑ کر ڈالا ہے لوٹے کو، اس کے جیسے لوٹے کو پکڑ کر ہم ڈالتے ہیں، عمیل ارتماس بھی ہے، یا اسی میں غوطہ دیا ہے، من دون فرق بین صورت الانحصار و عدم الانحصار، انحصار ہو یا انحصار نہ ہو، آپ کا وضو صحیح ہے، وضو میں کوئی حرج نہیں۔ انحصار والی صورت میں تیمم تکلیف بنے گی، حرمت علی ناول، یہ آج یہ بات بھی تھوڑی ہو جائے، یہ جو حرمت ہے احتیاط لازم کی بنا پر ہے اور انحصار ہو جائے، تیمم بھی احتیاط لازم بنا پر ہے، انحصار ہو جائے نا ادھر سے حرام ہے، احتیاط لازم بنا پر چاندی کے برتن کو استعمال کرنا، اسی میں منحصر ہو گیا اور کوئی برتن ہی نہیں ہے، کہاں کریں پانی کو، تو انحصار والی صورت میں تیمم تکلیف ہوتی ہے، تو یہ انحصار جو ہے یہاں حرمت فتویٰ نہیں ہے، حرمت احتیاط واجب والی ہے، اور انحصار ہو گیا ہے تو تیمم بھی احتیاط واجب بنا پر ہوگا۔ جب تیمم احتیاط واجب بنا پر ہوگا، اس کا کیا معنی ہے کہ تیمم کرو احتیاط واجب بنا پر، یعنی احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرو، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وضو بھی کر لیں اور تیمم دونوں کام کر لیں۔ احتیاط میں یہی ہوتا ہے نا
اشکال ہوگا نا، اشکال ہے اس طرح کرنے میں، اشکال ہے تو یعنی احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرنا، احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دونوں کام کرنے ہیں۔ اب یہ یقین نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، احتیاط لگائی ہے، حرمت احتیاط واجب والی ہے۔ کیا مطلب حرمت احتیاط واجب والی؟ یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ آپ کو جو پتہ نہیں ہے حرام ہے یا نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ کسی اور مرجع کی تقلید کریں یا آپ احتیاط کریں؟ احتیاط جب ہم کرنے لگے تو احتیاط کیسے کریں گا؟ تیمم بھی کر لو اور وضو بھی کر لو۔ اگر آپ کا وضو باطل ہے تو آپ نے تیمم کر لیا، اور اگر آپ کا وضو باطل نہیں ہے تو آپ کی تکلیف تیمم ہی نہیں ہے تو آپ نے وضو بھی کر لیا ہے، تو لہذا تیمم آپ کی تکلیف نہیں تھی، وضو آپ نے کر لیا، یعنی آپ ابھی حدث کی حالت میں نہیں۔ تو احتیاط جب لگاتے ہیں نا، احتیاط کیسے؟ وضو کا یقین نہیں ہے۔ اب یہاں پر متردد ہے کہ وضو میری تکلیف ہے یا تیمم میری تکلیف ہے۔ یہ یقین ہے کہ میں حدث کی حالت میں ہوں اور میں نے طہارت حاصل کرنی ہے، یہ یقین ہے۔ اب کس طریقے سے کرنی ہے، اس سے حاصل ہوگی یا اس سے حاصل ہوگی، تو ہم احتیاط کریں گے۔ وضو اس کے لیے کافی ہے، جب وہ تیمم بھی کرے گا وضو بھی کرے گا تو وضو تو یقیناً کافی ہے اس کے لیے، وضو تو یقیناً کافی ہے۔ اگر دونوں ہی کرے گا تو گناہ گار تو پھر بھی ہوگا کیونکہ اس نے سونے چاندی کا استعمال کیا۔ احتیاط واجب بنا پر سارا کام گناہ گار، اس کو ہم یقیناً نہیں کہہ سستانی نہیں کہہ سکتا، کہا احتیاط واجب بنا پر کہتا ہے، احتیاط واجب بنا پر کہتا ہے، نہ کہ فتویٰ دیتا ہے۔ اب گناہ گار ہے یا نہیں ہے، کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ احتیاط واجب کی یہی معنی ہے کہ کیا یہ بندہ گناہ گار ہوگا؟ سونے چاندی کے برتن میں وضو کرنے والا یا سونے چاندی کے برتن کو وضو میں استعمال کرنے والا کیا گناہ گار ہوگا؟ کہا مجھے پتہ نہیں، احتیاط کریں۔ مقصد یہ ہے کہ فرق تو نہیں رہے گا احتیاط کرنے میں اور اس دونوں صورتوں میں احتیاط واجب احتیاط میں فرق وہ ہم انحصار والی صورت فرض کیے ہوئے ہیں نا کہ برتن یہی ہے، پانی ہے، اب اس کی کیا تکلیف ہے؟ وضو اس کی تکلیف ہے، اگر گناہ گار ہے تو اس کی تکلیف تیمم ہے، اگر گناہ گار نہیں ہے تو اس کی تکلیف وضو ہے، اگر گناہ گار ہے تو اس کی تکلیف تیمم ہے، اگر گناہ گار نہیں ہے تو اس کی تکلیف وضو ہے۔ کہا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر آپ تیمم کروانا چاہتے ہیں اس کو، تو یہاں پر اشکال آئے گا کہ ہو سکتا ہے اس کی تکلیف ہی تیمم نہ ہو، آپ تیمم کرا کے نماز پڑھا رہے ہیں، اس کی نماز باطل ہے۔ اور اگر آپ وضو کروا کے کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وضو آپ پہلے کروائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، وضو آپ پہلے کروا لیں تو وضو سید سستانی کہتے ہیں میرے نزدیک سے۔ اگر پہلے تیمم کروا لیں تو تیمم احتیاط واجب والا ہے، ساتھ وضو جمع کرنا۔ وضو صحیح ہے، وضو صحیح ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وضو اگر پہلے کروا لیں تو تیمم کی ضرورت ہی نہیں ہے انحصار والی صورت میں۔ ہم کہیں گے کہ جی وضو اس کا صحیح ہے، احتیاط واجب بنا پر گناہ گار ہوا ہے انحصار والی صورت، اور اگر آپ پہلے تیمم کروا لیں تو ہمیں احتیاط واجب والا تیمم ہے۔ احتیاط واجب والا کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرو، ایک تقاضا تیمم تھا، دوسرا تقاضا وضو بنتا ہے تو اس کو ساتھ وضو کروانا پڑتا ہے۔ تو آپ پہلے کیا کر، پہلے آپ کروائیں وضو تو پھر تیمم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے وہ گناہ گار اگر ہوا تو قیامت کے دن آپ کو پکڑے گا کہ آپ نے مجھے کیوں وضو کروایا۔ آپ تیمم کروائیں اور اس کو بھیجیں کہ جاؤ کہیں سے پانی ملے تو وضو کرو، احتیاط تم نے کرنی ہے وضو۔ اچھا اب وہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ فلاں مولانا صاحب نے بیٹی کی شادی کیا تو اس کو چاندی کی جوتیاں دی، یہ ہم نئے رواج بھی نہیں کر رہے ہیں ہم، یہ تو تصوراتی مسائل ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھی سونے چاندی کے بھی کوئی برتن ہوتے ہیں،
بس مسئلہ پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مولانا جو ہے وہ سونے کا لوٹا سونے کی چاندی کے جو ہے نا فیسیں تو بڑی ملتی ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مجالس کی چاندی کے برتن ملتے ہیں. اچھا تو ہو سکتا ہے کوئی مولانا دے دے جہیز میں جہیز نے چاندی کی جوتی. میں حیران ہو گیا. کیا پینا ہی جائے. اچھا مسئلہ آگے نہ ہے کہ وہی شرط آ گئی ہے کہ پانی کا استعمال عدمی شرط ہے. عدم کا یقین کرنا پڑے گا آپ کو کہ پانی کا استعمال مضر صحت نہ ہو. اگر آپ کو خوف ہے کہ پانی ذرا دے گا تو آپ تکلیف وضو ہے ہی نہیں. وضو کیا تو وضو باطل بھی ہوگا. یہی وہی صورت ہے کہ جہاں پر تیمم اگر کوئی نہ کرے اور پھر بھی وضو کر لے کہ پتہ بھی ہے کہ بیمار ہو جائے گا پھر بھی وضو کر لے تو اس کا وضو باطل ہوگا. باقی موارد تیمم میں وضو کر لے تیمم کو پشت کر کے تب بھی وضو صحیح ہوگا. یہی ہے منہا عدم المانع من استعمال الماء لمرض. پانی کو استعمال کرنے کے آگے کوئی مرض مانے نہ ہو. یتضرر ماء بے استعمال ہی کہ جس مرض نے اس کو نقصان دینا ہے پانی کو استعمال کیا تو اس مرض نے اس کو نقصان دینا ہے تو ایسی مرض بھی نہ ہو. اما تو اس صورت میں یہ شرط ہے لہذا آپ نے مخالفت کی تیمم نہ کیا اور وضو کر لیا تو آپ کا وضو باطل ہوگا. یہ شرط ہے. اما فی موارد سائر مسوغات تیمم دوسرے موارد جو ہیں مسئلہ 354 میں آئیں گے. ان میں آپ اگر تیمم کی جگہ وضو کر لیں تو فیحکم بصحت الوضو وہاں پر وضو کی صحت کا حکم لگایا جائے گا. حتی فیما اذا خاف العطش علی نفسہ خوف ہے اپنے اوپر پیاس کا او علی نفس محترمہ یا نفس محترمہ پر خوف ہے پیاس کا تو وہاں بھی آپ نے وضو کر لیا اور دیکھ لیں گے پیاس کو تیمم نہیں کیا تو آپ کا وضو صحیح ہوگا. یہی مورد ہے مرض والی صورت میں آپ کا وضو باطل ہے کیونکہ آپ شرط کی مخالفت یہ شرط ہے یہاں. اور ہم نے کہا ہے کہ مشروط تب صحیح ہوگا جب شرائط پوری کرو. ایک شرط یہ عدمی شرط بھی تھی یہ آپ نے پوری نہیں کی اس شرط کی مخالفت. ذہن تنگ وقت میں اگر کوئی وضو کر لے تنگ وقت میں جب نماز قضا ہو رہی ہے تو اس کی تکلیف تیمم ہے اور اس نے تیمم کو چھوڑ کر وضو کر لیا کہا وضو صحیح ہے کیونکہ موارد تیمم میں مخالفت سے وضو باطل نہیں ہے. تو آپ نے اگر اس چیز کے قائل بھائی ہم نہیں ہیں الامر بالمعروف یقتضی النہی عن ضدہ کیا نتیجہ نکالا کتنے اصول جنا پڑھیے یہ اچھا آپ نہیں تھے امتحان جو دیا ہے کیوں کامل ہمیں دردان کیا کہتے ہیں الامر بالمعروف یقتضی النہی عن ضدہ اور لا یقتضی لا یقتضی ہے. ضد عام سے عام نے جب نفی کی تو ضد خاص سب کی نفی تو الامر بالمعروف لا یقتضی النہی عن ضدہ ہی کے ہم قائل ہیں. اب ہے کہ وقت وسیع ہے وقت تنگ ہے اور تیمم کا امر آ گیا ہے اور وضو اس کی ضد ہے اور آپ وضو میں شروع ہو گئے تو وضو کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ الامر بالمعروف لا یقتضی لہذا آپ کا وضو صحیح. اذا توضا فی حال ذیک الوقت عن الوضو فإن تمشى منه قصد القربہ اگر اس نے قصد القربہ حاصل کر لیا ہے مولوی کے لیے مشکل ہوگا یہاں کیونکہ وہ جانتا ہے یہ مسائل اور قصد القربہ عوام انداز کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو قصد القربہ حاصل کر لیا تو صح وضوء وإن كان عالما بذیک الوقت اگرچہ وہ اس کو پتہ تھا کہ وقت آ گیا. مولوی کے لیے بھی ایک صورت ہے جہاں قصد القرب حاصل کرنا ممکن ہے. مسئلہ وہ کب کہ وہ اس نماز کے لیے وضو کی نیت نہ کرے جو پڑھنی ہے اب اس نماز کے لیے وضو بلکہ کون الطہارہ اس کے لیے وضو بھی تو مستحب ہے نماز کے لیے واجب تھا تو اس کی نیت نہ کرے. کون الطہارہ مستحب وضو کی نیت کرے تو وہ بھی وضو کر سکے
اس کو قصد قربت حاصل ہو جائے. بھئی یہ مستحب کام آپ کر رہے ہو، ادھر سے نماز آپ کی رہ جائے گی، تو وہ آگے کہے گا کہ نماز کا جو امر ہے لا یقتضی النہی عن الوضو، ہم لا یقتضی کے قائل ہیں، تو لہذا مستحب وضو ہم کر سکتے ہیں. تو وہ مستحب وضو کی نیت سے مولانا بھی قصد قربت حاصل کر سکتے ہیں. تو کہا یہ والی بات اس لیے لکھی ہے. کیسے قصد قربت حاصل کرے گا؟ کان کا صدل کون الطہارہ، وہ نماز کے لیے وضو نہ کرے بلکہ کون الطہارہ کے لیے وضو کرے جو مستحب ہوتا ہے. تو اس طرح مولانا بھی قصد قربت حاصل کر سکتا ہے. اچھا اب ہے کہ پانی، ہم نے کہا مطلق و مضاف، اگر پانی ہو، ہم نے مضاف پانی ہو تو وضو نہیں ہوگا. ہم نے کہا پاک و نجس پانی ہے تو وضو نہیں ہوگا. ہم نے کہا ہے کہ حائل نہ ہو، ہاتھ پر کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے وہ نہ ہو، اگر کوئی حائل چیز ہے تو بھی پانی پہنچے گا نہیں، وضو باطل ہوگا. وضو ہوگا ہی نہیں، آپ نے وضو نہیں کیا، یہ کوئی اور چیز کی ہے. اور اسی طرح ہم نے کہا ہے کہ مضر ہے اگر پانی آپ کے لیے تو وضو نہ کرنا، تیمم کرنا. یہ چار جو باتیں ہیں، پانی پاک ہو، پانی مضاف نہ ہو، مطلق ہو، حائل نہ ہو درمیان میں کوئی چیز، اور مضر نہ ہو، یہ چار واقعی شرائط ہیں. واقعی شرائط کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا خیال نہیں رکھا نہ ایک بندے نے، عالم عامد نے، تو اس کا وضو باطل ہوگا. ناسی کا وضو بھی باطل ہوگا. یہ شرائط واقعی ہے. جاہل، ایک بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پر کوئی مانے چیز لگی ہوئی ہے، یا یہ جو میں وضو کر رہا ہوں یہ مضاف ہے، یا جس سے وضو کر رہا ہوں یہ نجس ہے، پتہ ہی نہیں ہے. جاہل نے وضو کر لیا، اس کا بھی وضو باطل ہوگا، کیونکہ یہ شرائط واقعیہ ہیں. یہ شرائط واقعیہ. تو واقعی شرائط کو واقعان حاصل کرنا پڑتا ہے. اور واقع میں پانی نجس تھا تو آپ نے وضو کیا تو یہ وضو باطل ہوگا. واقع میں پانی مضاف تھا تو وضو آپ کا باطل ہوگا، چاہے آپ جاہل تھے، ناسی تھے. عالم عامد کا تو یقیناً باطل ہے. تو ان چار صورتوں میں تو آپ کا وضو ہی باطل ہے. اگر پانی غصبی ہو، غصبی پانی ہے اور آپ نے وضو کر لیا ہے تو عالم عامد کا یقیناً باطل ہے. ناسی وہ جس نے خود غصب نہیں کیا اس کا وضو صحیح ہے. وہ ناسی جس نے خود غصب کیا ہوا ہے اس کا وضو باطل ہے. تو یہ ان کی طرح نہ نکلی نا، یہ شرط غصبیت، عدم الغصبیت والی شرط ان چار کی طرح نہیں ہے نا. وہاں سب کا باطل تھا. یہاں ایک بندہ ایسا ہم نے ڈھونڈ لیا ہے جس نے غصبی پانی سے وضو کیا ہے لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہے. وہ ہے ناسی لیکن خود غاصب نہیں تھا، غاصب کی اور تھا. یا جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے غصبی پانی ہے، اس نے خود غصب نہیں کیا ہوا ہے، غصب کسی اور نے کیا ہوا. لا فرق فی عدم صحت الوضو بالماء المضاف، کوئی فرق نہیں ہے. وضو ماء مضاف سے نہیں ہوگا، نجس سے نہیں ہوگا، مال حائل ہو کوئی تو وضو نہیں ہوگا. کوئی فرق نہیں ہے بین صورت العلم والعمد والجہل والنسیان. علم، عمد، جہل، نسیان سب صورتوں میں وضو باطل ہے. وکذالک الحال اذا کان استعمال الماء مضرا، یہی حال ہوگا اگر پانی کا استعمال مضر ہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا اور بعد میں پتہ چلا ہے کہ پانی کا استعمال مضر تھا، تب بھی ہم نے اس دن کہا ہے کہ صحت کہتے ہیں کہ انسان وضو باطل ہے، صحت کے لیے مضر ہوتا ہے. اس کا اعتقاد یہ تھا کہ کوئی نقصان نہیں دے گا. جب وضو کر لیا تو پتہ چلا کہ نقصان ہے، تو اس دن انہوں نے کہا ہے نا کہ احتیاط بنا پر آپ کا وضو ہی باطل ہے. تو کہا جاہل کا یہ شرط بھی واقعی ہے، جاہل کا وضو بھی باطل ہے. ضرر سے جاہل تھا اور اس نے وضو کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ضرر ہو گیا ہے، اس کا وضو ہی باطل ہے. فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ الْوُضُوءِ بِهِ، ضرر کی صورت میں وضو کے بطلان کا حکم لگایا جائے گا. حتیٰ مال جاہل کے اوپر بھی بطلان کا حکم لگایا جائے گا. یہ چار واقعی باتیں تھیں. اما اذا کان الماء مغصوبا، غصبی پانی ہے تو فیختص البطلان بصورت العلم والعمل، علم اور عمدن اس نے عالماً عامداً غصبی پانی سے وضو کیا ہے تو اس کا وضو باطل ہے. فلو توضا بھی نسیاناً اور جہلاً، اگر نسیاناً وضو کیا ہے یا جہلاً عن الغصبیہ وضو کر دیا ہے، فإن کاشف له الحال بعد الفراغ، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ پانی غصبی تھا، جاہل کو یا ناسی کو، تو صح وضوءہ اذا لم یکن هو الغاصب، اگر وہ خود غاصب نہیں تھا تو اس کا وضو صحیح. عمل غاصب، اگر غاصب تھا اور ناسی یا جاہل، ناسی تھا، جاہل تو نہیں ہوگا، غصب جو اس نے خود کیا ہوا ہے،
تو فلا جیسے من الوضو بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی علاوت وضو. آج یہیں ٹھہر جائیں.